سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے, لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے. او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے, وہ بد اخلاق ہے, اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے. میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں, لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی, ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے, چرسیوں میں کر دیں گے. سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو, پیغمبر کا نسب ہے, لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا. تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں, مرد برباد ہو گئے. بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے, ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے, دونوں کا معاشقہ ہو گیا. ماں باپ انا کا مسئلہ کہ ہم اپنی قوم کے علاوہ دیتے نہیں ہیں, پرمپرا ہے. اس سے بھی محبتیں نہیں پھیلتی, اس سے کیا پھیلتا ہے بھائی؟ نفرتیں. تو اللہ نفرتیں پسند کرتے ہیں یہ محبتیں. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن, تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی, دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن. جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبے روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا, تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست سے بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے, برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے, بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھیں حضرت صفیہ, ان سے نکاح کر لیا, ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا, صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی, اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے, اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ, کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, فرمایا ان حق الذی کرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال. تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی, آپ نے اس کے مذاق اڑایا, سسرال تھوڑی چھوڑے گا, بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی, ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تو ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو, یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں, پٹھان میں ہی شادی کرے گا, مہاجر میں ہی شادی کرے گا, سرائکی میں ہی شادی کرے گا, پنجابی میں ہی شادی کرے گا. ابے چھوڑو یار, مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو, سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. لیکن یہ ایک شادی والوں کو بھی, سوری میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا. میں آپ لوگ کے سامنے کیا باتیں, ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کرو. صحیح ہے نا؟ یہ تو ان کی ہے جو جن کا ظرف کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں نا, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک فلاں قبیلے میں, ایک اپنی کزن سے بھی کی آپ نے, ایک شادی اپنے قریبی رشتے سے بھی کی, اور باقی ساری مختلف قبائل میں. تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا, قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کم ہوتی ہیں. تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں, جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے. تو اللہ نفرت چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں تمیز سے رہو, محبت کرو, عزت دو ایک دوسرے کو, خام میں لڑتے رہو. اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو. اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے؟ پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا, پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو. میں جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں. آپ نے ایک اردو دیکھی نا, آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے نا, میں جا رہا ہوں. قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں؟ ایسے بولا کرو تمیز سے, ایسا نہیں. میں
जैसे स्पीड में बोल रहे होते हैं, ये नहीं। बच्चा बड़ी तमीज सीख गया। एक दिन कोई चिंगारी उड़ के आई, कारी साहब के कपड़ों पे आग लग रही है। बच्चा कहता है, कारी जी साहिब, पूरी तजवीद के साथ ना, आपके कपड़ों पर चिंगारी, जैसे बच्चे कह रहे होते हैं ना, अबदन अहदुन, आपके कपड़ों पर चिंगारी। अब इतना टाइम लगा दिया कि आधे कारी साहब जल चुके थे। एक थप्पड़ लगाया कि भाई तू पहले जल्दी से बता देता। कह रहे आपने ही, वो फिर तजवीज से कह रहे आपने ही तो बोला था कि, अब मैं क्या करूं, मुझे चुटकुले से चुटकुले याद आते हैं यार। एक आदमी को हकलाने की आदत थी बेचारे को। होटल में गया, होटल में जाके बेरे से कहता है, वही बेचारा हकला के ना, खाने में क्या क्या है। तो वो बेरा कहता है, दाल है, चावल है, भिंडी है। तो इसने सोचा कि यार ये भी किसकी तरह है, ये भी बेचारा मेरी तरह है। तो कहता है चल दाल ले आ। कहता है अच्छा। इतने में एक और पार्टी आ गई। बेरे से पूछा खाने में क्या क्या है। उसने कहा भाई दाल है, चावल है, भिंडी, बड़ी स्पीड से ना। अब ये बेचारा जो हकलाता था, इसको गुस्सा आया कि यार मेरी कमबख्त नकल उतार रहा था, और उधर ये हजरत फिरोज मेमन साहब का सुनाया हुआ लतीफा है। उनके मिलने के लिए गया ना, तो कि मेरे साथ जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है। यानी इसका मतलब ये हकला नहीं है। उस बेचारे जो हकलाता था उसको गुस्सा आया, बोल रहा, गाली दे के कहा, मैं गाली तो नहीं दे सकता ना, फिर भी वो उसके साथ तजवीद के साथ कह रहे तू मेरी नकल उतार रहा है, तो शर्म नहीं आती। तो कहता है वो भी गाली निकाली उसने आगे से ना। अब वो आप बाहर जाके जो भी गाली मुनासिब लगे वो फिट कर लिएगा। कुछ चीजें मैं पब्लिक पे छोड़ देता हूं, हर एक का अपना मिजाज अलग है। जैसे मैंने वो हमारे फैसलाबाद के दोस्त है ना, वो फड्डा हो रहा था, मैंने कहा बोलो ऐसी की तैसी। उन्होंने कहा मौलवी साहब फैसलाबाद में ऐसी की तैसी, ये कुछ भी इसका असर ही नहीं होगा सामने वाले पर। ये शायद कराची में कोई बेहोश हो जाए सामने वाला, ये नहीं होता हमारे यहाँ। कहने फैसलाबाद का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, ऐसी की तैसी से तो हंसेगा वो। तो मैंने कहा फिर इसमें जो आप मुनासिब समझो वो ऐड कर लो अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने खानदान या माहौल के हिसाब से। तो इसने कहा मेरी नकल उतार रहा है। कहता है मैं हकला हूं, नकल तो मैं उसकी उतार रहा हूं। समझ, असल में तो मैं क्या हूं, मैं खुद हकला हूं। वो तो मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा था कि उसकी नकल उतार रहा हूं। खैर बात कहां से कहां चली गई यार।